اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی خاص شخصیت موجود ہیں جو کہ ملٹائی ٹیلنٹڈ ہے. اگر ان کی بات کروں تو وہ اسکن سرجن بھی ہیں, پائلٹ بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں, اور ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے زبان یار من ترکی, اور اس پہ کافی بات ہو چکی ہے, لیکن ہم سب کو ان کی آنے والی کتاب کا بہت زیادہ انتظار ہے. اس حوالے سے بھی بات کریں گے, اور اسکن سرجن سے سیاحت سے رائٹنگ کا سفر کیسا رہا, اس بارے میں بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر تصور اسلم بھٹا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اور میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے. سر بہت شکریہ آپ کا آنے کے لیے, آور پلیزر. سر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم اسپیسیفکلی آپ کی بات کریں, اسکن سرجن سے یہ سیاحت کا سفر آپ اگر ہمیں بتائیں تو کیسا رہا اور کیسے یہ گزرا؟ میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے خود بھی یقین نہیں آتا اچھا. کہ یہ سفر کہاں سرگودا کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہوتا ہے, پھر تقریباً پنجاب میڈیکل کالج سے ہوتا ہوا 3-4 برے اعظموں تک جاتا ہے. اوکے. تو جہاں میں نے کام کیا, جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی, تو ایونچولی آئی سیٹل ڈاؤن ان آسٹریلیا اباؤٹ 21 سال پہلے. تو سیٹل ہونے کے بعد پھر جب آپ وہ زندگی کی جو گرم سرد ہے اور جو دھوپ ہے اس سے نکل جاتے ہیں, تو پھر آپ کو اپنے جو شوق یاد آنے لگتے ہیں, صحیح. آپ کی اپنی محرومیاں یاد آنے لگتی ہیں. تو ان محرومیوں میں سے ایک محرومی فلائنگ کا شوق تھا جو میں نے پورا کیا. آسٹریلیا جا کے جہاز چلانا سیکھا, جہاز خریدا بھی, جہاز اڑایا بھی. واو. تو اس کے بعد پھر ایک اور محرومی جو تھی وہ کتابوں کی محرومی تھی, ادب سے محرومی تھی. تو اس طرف جب متوجہ ہوا تو پھر ایونچولی جو ہے وہ اس کتاب کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آیا. تو سیاحت کا شوق تھا, سیاحت کا شوق پورا کر رہا ہوں آج کل. تو سر آپ کو نہیں لگتا آپ پہ کوئی خاص کرم ہے؟ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں, ایک جاب میں اگر فکس ہو جاتے ہیں اس میں لگتا ہے کہ اور زندگی میں کیا چاہیے, سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہوں, اور سیاحت میں سفر کر لیا بس تھوڑا بہت, پھر آ کر بیٹھ گئے, اور 60 ایئرس میں ریٹائر ہو گئے اور لگتا ہے کہ فل سٹاپ لگ گیا ہے. تو لگتا ہے کہ بہت خاص کرم ہے آپ پہ. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے بیٹا. ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاکستانیوں کے بارے میں ایک بڑی مشہور بات ہے کہ ہم جو ہے نا 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں, 60 سال کی عمر میں مرتے ہیں, 70 سال کی عمر میں دفن ہو جاتے ہیں. ہاں گڈ. تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں اب تک زندہ ہوں. جب آپ میری عمر تک پہنچتے ہیں نا, میں 58 ایئرز اولڈ, ماشاء اللہ. تو اس عمر میں جب لوگ پہنچتے ہیں تو پھر لوگ تھک جاتے ہیں زندگی کی بھاگ دوڑ سے, تو جس کو آپ ریٹائرمنٹ کہتے ہیں. تو اس ریٹائرمنٹ میں اگر آپ اپنے آپ کو جو ہے زندہ نہ رکھیں تو پھر آپ حقیقتاً جو ہے نا آپ زندگی سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ کتابیں جو ہیں, میں آج کل کام تھوڑا کرتا ہوں لیکن پڑھتا ہوں, لکھتا ہوں, دنیا گھومتا ہوں, اور جو چیزیں رہ گئی ہیں میری جو بکٹ لسٹ ہے اس میں سے چیزیں نکال کے جو ہے وہ میں اپنے شوق پورے کرتا ہوں. زبردست. آئی لٹرلی انجوائنگ لائک آپ مجھے جس طرح سے بتا رہے ہیں نا اپنے شوق اور بکٹ لسٹ, اور ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اب نہیں مجھے کوئی شوق رہ گیا, اور جیسے میں بات کرتی ہوں 1 یا 2 چیز نہیں ملے. تو سر درمیان میں اسٹرگلز بھی بہت آئی ہوں گی, ایسے تو پلیٹ میں رکھ کر نہیں سب مل گیا ہوگا. اسٹرگل آتی ہے. وہ نا ایک انگلش رائٹر ہے, اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی. اس نے نا انسانی زندگی کو جو ہے وہ 4 موسموں میں تقسیم کیا, ڈیوائڈ کیا. اس نے کہا کہ 25 سال کی عمر تک جو ہے نا وہ بہار ہے, ہر چیز سبز ہے, بلاسمنگ ہے, پھول کھل رہے ہیں, ہر چیز آپ کو خوبصورت نظر آتی ہے, آپ کو فکر نہیں ہوتی. 25 سے لے کے 50 سال جو ہے نا یہ سمر ہے, یہ گرمیوں کا موسم ہے, ہیٹ ہے, پسینہ آ رہا ہے, اسٹرگل ہے. تو یہ 25 سال جو ہے نا یہ اس میں بڑی بھاگ دوڑ ہوتی ہے.
تو 25 سال کے بعد پھر آپ کہہ لیں کہ آٹم ہے، جس میں آپ کے جوڑوں کی